مکمل قرآن کریم سنایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز یہ مختصر پروگرام ہے، اور پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ عثمان فیض قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ عثمان فیض۔ بسم
صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا القرآن لا تمسوا القرآن وإلى إلى ذلك أناء الليل والنهار وأشهدوا ربهم وتوكلوا على أنفسهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے ہم اس بات کا اللہ کو ادا کرتے ہیں اس العالمین نے ہمیں توفیق دی ایمان کی حالت میں صرف خالصہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کارسان کا پیچھے قیام کیا اور کارسان میں ہم کی اور بڑی ہی محنت کے ساتھ بڑی مشقت کے ساتھ صرف اللہ رب العزت سے غرض لینے کے لیے انتظام سنایا. اللہ رب العزت کائنات کا قرآن مجید آپ کو سنانا اور ہماری سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. اور اللہ رب العزت اسی طرح کائنات کو جب تک زندہ ہے اسی طرح قرآن کریم ہمیں سناتے رہے اور ہم سبھی کی قرآن کریم سنتے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایسا قرآن کریم سنانا ان کے لیے ان کے والدین کے لیے ان کے تمام اساتذہ کرام کے لیے اس کو سرکار لایا اور اللہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے پاکستان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے, پاکستان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے, پاکستان کے ہونے پر دور فرمائے. آگے آنے والے مستقبل کے اعتبار کی زندگی اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے پاکستان کو خوشگوار بنا دے. قرآن کریم کے حوالے سے جب یہ شاید آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ یہ جو بات آتے ہوتے ہیں ان میں محدثین اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ بات آتے بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتی, بات آتے خلاف کرنے کے لیے نہیں ہوتی. امام مجدد رحمۃ اللہ علیہ, امام مجدد رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان کیا جو بات آتے صرف اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائی, نہ کہ ساری رات بیان سنتے رہے اور فجر کی نماز اس حالت میں پڑھے کہ ہمارا کوئی نیت کا بندہ ہو اور کچھ سمجھ نہ آئے موقع میں فجر کی نماز میں کیا ہو رہا ہے. 2 گھنٹے دو سال بیان کرتے ہیں, 3 گھنٹے بیان کرتے ہیں, تو تاکہ میں سب سالین طویل بیان کرنے سے لمبا بیان کرنے سے منع کیا ہے. اسی طرح قرآن کریم کے حوالے سے تھوڑے وقت میں چند ایک باتیں آپ کو سمجھاؤں گا. قرآن کریم ایک اللہ رب العزت کی ایک ایسی کتاب ہے پوری کائنات میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ رہے اور جو بڑائی کے مقربات رہتے ہیں, جو سندر کے مقربات رہتے ہیں, جو خوشی کے مقربات رہتے ہیں, جتنی مقربات ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جن کو نہیں جانتے, سارے مقربات ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت وہ فرمان بالکل شہید اللہ رب العزت ہر شے کا خالق ہے, ہر سب کا خالق ہے. لیکن قرآن کریم یہ تعلیم کا مطلب نہیں ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے. انبیاء السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے جتنے بھی دیو بڑی ہیں, فرشتے ہیں, آسمان ہیں, چاند سورج ستارے ہیں, جتنی چیزیں جن پر ہم نام جانتے ہیں جن کا نہیں جانتے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا قرآن کو پیدا کیا. قرآن اللہ کا قرآن ہے, اللہ کی باتیں اللہ کی گفتگو ہے. اسی طرح مولانا ابوالحسن ہوئی اور آپ کو رحمۃ اللہ علیہ لکھنی
اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل کلام اللہ علی سائر الکلام، قرآن کی فضیلت، قرآن کا مقام تمام دنیا کے کلاموں کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے فضل الخالق علی المخلوق کی، جیسے کہ ایک خالق کی فضیلت مخلوق کے اوپر ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت کی کتنی فضیلت ہے ہماری اور ہم کتنے اللہ رب العزت کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم بردار ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، حقیر ہیں، بالکل اللہ رب العزت کے سامنے ذرات کے برابر بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا کیا مقام ہے؟ سورۃ حشر کی آیت کرسی ہے، سورۃ اخلاص ہے، سورۃ فاتحہ ہے، مکمل قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی فضیلت کر دیا۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات کو ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی، اور اس اللہ رب العزت کو بڑی موت نہیں آئے گی، بڑی بنائی ہونے والا ہے، کوئی اللہ رب العزت ہے وہ بڑی ہے، اور کوئی اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، فقیر نہیں، اللہ رب العزت کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ضرورت کر رہے ہیں۔ اور یہی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو یہ مقام ایک فضیلت دے رکھی ہے، جس طرح خالق کی فضیلت اللہ رب العزت کی فضیلت ہمارے اوپر ہے، اسی طرح یہ تمام کلاموں کے اوپر یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے۔ اسی کے تحت محدثین میں بڑی بڑی باتیں بڑی تکلیف میں برداشت ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن نور رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بڑے محدثین ہیں جنہوں نے قرآن کی حفاظت کے لیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی مشکل کو، ہر طرح کی مصیبت کو، ہر طرح کی صورت کو برداشت کیا۔ سب سے پہلے امت نے اس شخص نے یہ کہا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، اس کا نام اون بن درہم ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو یہودی تھا، یہودیوں سے اسلام کا نکالا ہوگا، جس طرح قرآن نے انہوں نے تبدیلی کر دی، انجیل میں تبدیلی کر دی، تو کیا کہتے ہیں قرآن انجیل میں بھی تبدیلی کر دی۔ انہوں نے ایک شخص کا انتخاب کیا، اون بن درہم کا، کہا اسلام کا نکالا ہو، اور قرآن کریم کو سب سے پہلے مخلوق ہوتے، قرآن مجید مخلوق ہے، اس طرح مخلوقات فنا ہو جائیں، اس طرح قرآن کریم بھی فنا ہو جائے۔ جب یہ نظریہ بتا دیا، اس نظریے کے بعد ایک اس نے عمر مسلمان بہت بڑا انسان، بہت بڑا محدث جس کا نام واصل بن عطا تھا، اس کو اپنے رہنما بنا دیا، اور جب واصل بن عطا اس نے وہ نظریہ بھی نہیں بیان کی جن کا یہ نظریہ تھا قرآن کریم بھی اللہ کی مخلوق اور اللہ کی ساری چیزیں بھی اللہ کی مخلوق ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاتھ بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی قدم بھی مخلوق ہے، اللہ کی آنکھیں بھی مخلوق ہے، اللہ رب العزت کی زبان بھی مخلوق ہے، ہر چیز کو مخلوق ہے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، من قال کلام اللہ مخلوق فهو کافر فهو مؤمن وهو دخل النار عملا، جو یہ بات کہتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ کافر بھی ہے، معتزلی بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو فنا نہیں ہے، دفاع ہی دفاع ہے، عزت ہی عزت ہے، علم ہی علم ہے، عظمت ہی عظمت ہے۔ پھر اس کے تحت اس دور کا خلیفہ 212 ہجری میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تشدد شروع کر دیا۔ تشدد کیسے شروع کیا؟ آپ ایک دفعہ امام صاحب یہ بات کہہ رہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، میں آپ کو اپنا وزیر خاص بھی بنا دوں گا، اور دنیا جہاں کی ساری نعمتوں سے نواز دوں گا، اور وزیر خاص بنا دوں گا۔ ایک دفعہ امام احمد بن حنبل کو کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ یہ بات ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل
رحمۃ اللہ کہتے ہیں جان جا سکتی ہے مر سکتا ہوں لیکن یہ نہیں ہوگا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 212 سے لے کے 218 ہجری تک جو خلیفہ مامون الرشید معتدل بدبخت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ظلم کیا. ایک دن پر 100 کوڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پشت کے اوپر لگائے جاتے تھے. اور سیرت نگار کے بات کرتے ہیں اگر وہ کوڑے ایک دن میں 100 کوڑے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پہ لگائے جاتے تھے اگر وہ 20 کوڑے کسی ہاتھی کی طاقتور ہاتھی کی پشت پہ لگائے جاتے تو ہاتھی بھی مر جاتے. اتنا ظلم. اور پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کا کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پہ کوڑوں کے نشان تھے. اور اسی بات کو امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل کی سلامتوں سے نکلا تھا کہ قرآن کریم میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کی شان اس کی عظمت اس کی عزت یہ ہے کہ یہ فنا ہونے والا نہیں ہے. اس کو بتا ہی بتا ہے. امام محمد بن نور رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بڑے خلیفہ مامون الرشید نے ایک دفعہ یہ بات کہہ دو کہ قرآن کریم اللہ کا مخلوق وزیر بنا چکا منتخب صاحب ہوا کہاں جان جا سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہوگا. اتنے بڑے مسائل ہیں کہ امام محمد بن نور رحمۃ اللہ علیہ جیل کی سلاخوں میں قرآن کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے. امام نعیم بن حماد مصر میں رہتے ہیں. مصر سے بغداد میں لایا گیا اور مقدس سرحدوں میں جھگڑا ہوا ہے. ہاتھوں کو باندھ کے جنت کے ساتھ باندھ دیے ہیں کہ آپ ایک دفعہ یہ بات کہہ رہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے. کہا یہ نہیں ہوگا. اور پھر جب سولی دیا جانے لگا پھانسی دیا جانے لگا تو امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ 25,000 حدیثوں کے حافظ اور بہت بڑے محدث امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وصیت کرتے ہیں کہ جب میں پھانسی دیا جاؤں جب میں شہید ہو جاؤں تو میری بیٹیاں نہیں کھولیں گی میرے بچوں کو میں گردن سے نہیں کھولوں. مجھے قبر میں ایسے ہی تقوا دینا ہے جب رب العالمین مجھے قیامت کے دن کھڑا کرے گا میں رب العالمین کو یہ کہوں گا نعیم بن حماد اے اللہ میرے قرآن کے دفاع و حفاظت کے لیے بیٹوں میں جھگڑا ہو میرے پاس آ گیا. یہ محدثین نے قرآن کی حفاظت کی ہے دفاع کی ہے اور اس قرآن کی دفاع حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی باری دیتے ہیں. آج ہم غور کریں ہم نے قرآن کی حفاظت و دفاع کے لیے کیا کیا. اپنی ایک بیٹی کو قرآن کی جو حفظ نہ کروا سکے وہ کیسے قرآن کو ماننے والا ہے. اپنے ایک بیٹے کو قرآن کے لیے مدد نہ کر سکے ہم کیسے مانیں کہ وہ قرآن مجید کو ماننے والا ہے. یہ محدثین جو جانے ہی نہیں قرآن کی حفاظت کے لیے پھر اتنا قرآن کی تلاوت کو شوق میں بہت چکنا تھا. یہی محدثین جنہوں نے جانے دیے. اللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک آتا ہے وقال جمیع عبادت کلیھا ساری عبادتوں کو چھوڑ دے کے فرض نمازوں کے علاوہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. اور پھر کتنی تلاوت کرتے تھے. ایک رمضان میں 75 قرآن کریم مکمل کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ہم کہتے ہیں ہماری خصوصیت کیا ہے. اللہ کی قسم ان اماموں کے حافظ محدثین کے کاموں کو دیکھتے ہیں تو ہماری مصروفیت کچھ بھی نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل 70,000 حدیثیں اس میں موجود ہیں. 70,000 حدیثوں کا مجموعہ امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے. لاکھوں کی تعداد میں ان کے شریکیں ان کو دن رات پڑھاتے تھے. اور پھر دو بیویاں کھیلتی اولادیں کھیلتی اور اپنا تجارت کے معاملات کھیلتے سب کچھ چھوڑ دیتے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. رمضان آتا ساری باتوں کو چھوڑ کے 75 قرآن کریم رمضان مبارک میں پڑھا کرتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 60 قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے. آپ کے لوگوں میں اشکال آیا. اشکال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 راتوں سے پہلے قرآن کریم مکمل کیا اس میں تو قرآن کریم کو سمجھا جائے گا. تو پھر یہ حدیث اتنا قرآن کیسے کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں.
6,00,000 حدیثوں کے حافظ ہیں، اور پھر انہوں نے ایک کتاب میں 20 کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. ہم اپنی زندگی میں ایک کتاب نہیں لکھ سکتے، 20 کتابیں لکھی ہیں. پھر وہ کتاب لکھی ہے جس کتاب کو یہ اعزاز مل گیا کہ دنیا میں قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب انہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھی ہوئی صحیح بخاری ہے. اور پھر 90,000 شاگردوں کو صحیح بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی ہے. پھر یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر کوئی عام انسان نہیں ہے، میدان جہاد میں جا کر غزوے کرنے والے، جہاد کرنے والے، راتوں کو اٹھ کے غریبوں مسکینوں کے دروازوں کے جائیدادوں کو راشن پہنچانے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان کی راتوں میں 41 قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بات لکھتے ہیں اس کے طرح، جو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ اشعار آتا ہے کہ یہ 3 راتوں میں جو قرآن کریم مکمل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے سمجھا ضرور. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، فرمایا وَإِنَّمَا وَرَدَ النَّهَارِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي أَقَلَّ مِنْ 3. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے کہ جس نے 3 راتوں سے پہلے قرآن کریم مکمل کیا اس نے سمجھا نہیں. اس سے مراد یہ ہے فَإِنَّ فِي الْأَوْقَاتِ الْمُفَضِّلَةِ كَشَهْرِ رمضان، اس سے مراد فضیلت والے دنوں کے علاوہ ہے، اور فضیلت والے دنوں کے علاوہ ہے. فضیلت والے دن عام دنوں میں روٹین کے مطابق 3 راتوں سے پہلے قرآن کریم مکمل نہیں کرنا چاہیے، اور عام گھر میں دکان پہ عام جگہوں پر 3 راتوں سے پہلے قرآن کریم مکمل نہیں کرنا چاہیے. رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے، یہ مفضل الایام ہے، فضیلت والا دن ہے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شہر رمضان وهو تلاوۃ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی تلاوت قرآن کا مہینہ ہے. وہاں کا تلاوت ہی فی انار اللیل والنہار، قرآن مجید کی رمضان میں حق ادا کرتا ہے تلاوت کا. رات کو بھی تلاوت کر لیا کرو، دن کو بھی تلاوت کیا کرو، صبح بھی تلاوت کیا کرو، شام کو بھی تلاوت کیا کرو. رمضان کا کوئی وقت ایسا نہ گزرے جس میں تمہاری قرآن مجید کی تلاوت نہ ہوئی. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ فضیلت والے جو ایام ہیں ان میں جتنا ہو سکے قرآن کریم پڑھنا اتنا ہی کرنا، جتنا قرآن کریم پڑھا جائے اتنا کرنا. اور پھر یہاں پہ امام سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سعد، اللہ اکبر، یہ رمضان مبارک کی بات آتے ہیں. ہر رات کو ایک قرآن کریم مکمل کیا کرتے ہیں، ہر رات میں ایک قرآن کریم مکمل کیا کرتے ہیں. یہ رمضان کی روٹین ہوا کرتی تھی، اکیلے کھڑے ہو جاتے بیٹھ جاتے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ افراد ہیں اور خلیفۃ المؤمنین مسلمین ہیں. کتنی مصروفیات ہوتی ہے ہمارے 6-7 بچے ہو گئے تو کتنی مصروفیات ہے. تو وہ عثمان غنی جن کی خلافت 22 سال مربع میل تک پھیلی ہوئی ہے اور پھر آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ اپنی خلافت میں ان کی روٹین کیا تھی؟ رمضان المبارک میں ان کی روٹین ہوتی تھی آخری رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، ایک رکعت کا وتر ہوتی تھی، وہ نماز تراویح کے بعد سے لے کے سحری تک چلی جاتی تھی. اور پھر یہ ان کی روٹین ہوتی تھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان غنی کو تعلیم دیتے ہیں تو اکثر ہوتے ایسی ہوتی تھی وتکمیل القرآن ذکر کہ اکثر راتوں میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ ہے. اور اسی طرح امام سعید بن جبیر تابعی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. جب بھی مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں 2 رکعات مبارکہ کرتے اور 2 رکعتوں میں اس وقت تک سلام نہیں پھیرتے جب تک قرآن کریم مکمل نہیں کرتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے. اور پھر یہی سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ایک دفعہ اپنے شاگردوں کو کہا یا مسافر اے بچے ذرا مسافر قرآن کریم کو پکڑا. قرآن کریم پکڑایا گیا تو انہوں نے
محبت کیسی ہوا کرتی تھی. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ایک دفعہ رمضان کی رات تھی, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے نفل پڑھے, میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفل ادا کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل شروع کر دیے, سورۃ فاتحہ پڑھی تو سورۃ بقرہ شروع کر دی. میں یہی خیال کرتا رہا اب اللہ کے نبی رکوع کریں گے, اب رکوع کریں گے. سورۃ بقرہ مکمل کر دی, رکوع نہیں کیا. پھر میں نے آل عمران اللہ کے نبی نے شروع کر دی, پھر آل عمران مکمل ہوئی تو سورۃ نساء شروع کر دی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں جب سورۃ نساء مکمل ہوئی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا ہے. ایک رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ بھی پڑھی ہے, سورۃ آل عمران بھی پڑھی ہے, سورۃ نساء بھی پڑھی ہے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے اتنا قریب قیام ہوتا تھا حتی غلط قدم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سن جایا کرتے تھے. رمضان ہماری زندگی میں آئے, ہم نے تراویح جو حافظ صاحب کے صاحب نے پڑھائی کرائی ہے, اس کے علاوہ ہم نے کوئی اتنا تو لمبا قیام کیا تو یہ ہمارے قدم سوچ گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سب گناہ اللہ نے معاف کر دیے, گناہگار خطاکار سے آزاد ہو گئے, ہم نے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے اپنے اتنا لمبا قیام کیا. سیدہ عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کیا پھر اتنا لمبا قیام کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جس رب نے مجھے یہ مقام دے دیا میرے لیے پچھلے گناہ معاف کیا, میں اس رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں کہ جس رب نے مجھے اتنی عزت دی اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اتنے لمبے لمبے نفر کرتے ہیں. آج ہمیں بھی چاہیے قرآن سے ایسی محبت کرے, ایسی عقیدت رکھے, ایسا پیار کرے, اپنے بچوں کو قرآن کی طرف راغب کرے, ان کی عظمت کو جانے کو قرآن پڑھنے والے, ان کی شان کو سمجھنے کو قرآن پڑھنے والے, ان کے مقام کو سمجھنے کو قرآن پڑھنے والے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام ولی کی مقبرہ آتے ہیں. امام مالک کو صحابہ کرام کے شہید ہیں, مسجد نبوی کے امام ہیں. آج بھی جو مسجد نبوی کے امام ہیں ان کی تلاوتیں سنیں تو دل مسرور ہوتا ہے. اور کیا یہ کمال کی آواز ہے, کتنی پیاری آواز ہے, دل جب کرتی جاتی ہے, سکون ملتا ہے تلاوتیں سن کے. پھر وہ جو صحابہ کا شہید اور پھر جنات اور انسان جن کے شہید اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بات پڑھایا کرتے تھے اور اتنا قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. امام ولی کی مغرب رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے, بڑی پیاری بات کہتے ہیں, کہتے ہیں امام صاحب میرے دل کی آرزو ہے آپ پوری کر دیں, آپ کے علاوہ میرے دل کی آرزو کو پوری نہیں کر سکتا. امام مالک نے یہ کیا ہے آپ کے دل کی آرزو, کہا پھر بہت پہلے آپ یہ بتائیں کہ میری آرزو پوری کریں گے تو پھر بتاؤں گا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا اگر میرے بس میں ہوگا تو اپنے دل کی آرزو ضرور پوری کروں گا. تو امام ولی بن مغلب کہنے لگے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں کہ اتنا پیارا کہ پرندے بھی تو آپ کا قرآن سنتے ہیں, انسان جنات بھی آپ کا قرآن سنتے ہیں, لیکن میری خواہش ہے اس کی زبان کو بوسا دے جو اتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے. اللہ اکبر, میری عقیدت کی خواہش ہے کہ آپ کی زبان کا بوسا لینا چاہتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا کہا میں کیا حقیق سا انسان قرآن پڑھنے والا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قرآن پڑھا کرتے تھے, جن پر قرآن نازل ہوا وہ کتنا پیارا قرآن پڑھتے ہوں گے. صحابہ نے ان کی زبانوں کو اگر چھونا ہے تو میری زبان چھوڑ سکتے ہیں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان شریعت نے اجازت دی ہوتی تو امام مالک کہتے میری زبان کو بھی چھوڑ دیتے, لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی. میں یہ کہتا ہوں اگر شریعت اجازت دیتی, جس طرح ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے وفادار کرام ہیں, جس طرح یہ پہلے سامنے آپ کو کرانے کے قرآن مجید سنائے, محنت کرتے سنائے, شریعت اجازت دیتی تو ان کے جوتے نہیں کرتے. شریعت اجازت دیتی تو ہم ان کے جوتوں کو اپنے سروں میں رکھتے. شریعت اجازت دیتی تو ہم ان کی زبانوں کو چھوڑتے. یہ بڑی عظمت والے اشخاص ہیں, بڑی عزت والے کو بچے ہوا کرتے ہیں جن کے سنوں میں قرآن موجود ہوتا ہے. بڑے ان کا وقار ہوتا ہے, بڑی ان کی عظمت ہوتی ہے. کبھی ان کو خدا کو بڑکا نہ سمجھا کرو, کبھی ان کو حقیق نہ سمجھا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے 4 حق بتائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فرمایا یا اہل قرآن تو حافظ و قاریوں کی جماعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ و قاریوں کی جماعت. کیا فرمایا اقرأوا القرآن فی آناء اللیل والنہار وتلاوتہ حق بتلاوتہ
حافظوں کی جماعت قرآن کی تلاوت کیا کرو، ایسی تلاوت کیا کرو، دن رات پڑھا کرو، تلاوت ایسے کرو جیسے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کو عام کر دو، صرف اپنے سینے تک محدود نہ رکھو، آگے لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو پڑھاؤ، لوگوں کو سناؤ، بیٹیوں کو پڑھاؤ، بیٹوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، قرآن مجید کو غور فکر کیا کرو، قرآن مجید کو تدبر کیا کرو، غور فکر کیا کرو۔ اور چوتھی اور آخری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے غنی بن جاؤ۔ غنی کے دو معنی، غنی ترنم کے ساتھ، پیاری آپ نے پڑھا تو دوسرا غنی کا معنی جیسے حضرت عثمان غنی، جس کے پاس اتنا مال ہو جو دنیا کے چاہو جلال دنیا کے مال سے بے پرواہ ہو جائے۔ یہاں سے کیا پتا چلتا ہے؟ اے حافظوں کی جماعت، اللہ نے آپ کو قرآن کی وہ دولت سے نواز رکھا ہے، قرآن کی وہ عزت سے نواز رکھا ہے کہ جو دنیا کے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ قرآن تمہارے سینے میں کیا ہے؟ دنیا کی ساری خیر، دنیا کے سارے خزانے تمہارے سینے کے اندر ہے۔ جس کے پاس قرآن ہے وہ اپنے آپ کو حقیق نہ سمجھے، بتاؤ قرآن نے تمہیں مالدار کر دیا ہے، قرآن نے تمہیں غنی کر دیا ہے، قرآن نے تمہیں امیر بنا دیا ہے۔ قرآن جس کے پاس ہے کبھی اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھے، حقیق نہ سمجھے۔ قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو بڑا ہی امیر بنا کے رکھا ہے۔ یہ چار باتیں اللہ نے رسول اللہ نے ارشاد فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اہل القرآن اہل اللہ الخاصہ، جو قرآن والے ہوتے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن ہوتا ہے، بچہ ہو تو بڑا ہو، یہ اللہ کے خاص ولی ہوتے ہیں، اللہ کے خاص ولی ہوتے ہیں۔ کبھی ہمارا دل کرے گا کسی اللہ کے ولی کو کھانا کھلانا ہے، کسی حافظ قرآن کو کھانا کھلا دیا کرو۔ اور اس حافظ قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتی دی ہے، خاص اللہ کا پکا اللہ کا ولی حافظ قرآن ہے۔ کبھی کسی اللہ کے ولی کی خدمت کرنی ہو، کسی مدرسے میں جا کے کسی حافظ کی خدمت کر دو، کسی قاری کی خدمت کر دو، یہ اللہ کے ولیوں کی خدمت ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ آؤ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو اللہ کا ولی بناؤ، اپنی بیٹیوں کو اللہ کا ولی بناؤ۔ قیامت کے دن رب نے سوال کرنا ہے، میں نے تمہیں 4-5 بیٹے دے رکھے تھے، 2-3-4 بیٹیاں دے رکھی تھی، بتاؤ میرے قرآن کے لیے کتنے بیٹے وقف کیے، میرے قرآن کے لیے کتنی بیٹیاں وقف کیے؟ رب کو کیا جواب دے؟ رب کو کیا کہیں گے کہ ہم نے اللہ تیرے قرآن کے لیے کوئی ایک بیٹا، کوئی ایک بیٹی بھی وقف نہیں کی، ایک بچے بھی وقف نہیں کی؟ اس لیے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو انسان جتنا پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے پڑھنے کی وجہ سے اتنا ہی رزق بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ کبھی بھی قرآن پڑھنے والے کا رزق کم نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا بھائی ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، آپ کو وہی آپ کو یاد کرتا ہے، کرتا رہتا ہے، میں کماتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، زراعت کا کام کرتا ہوں، بڑی محنت کرتا ہوں، کماتا میں مارکیٹنگ میں کرتا ہوں، میں گھر میں لے کے آتا ہوں، سارے گھر کا خرچہ میں کرتا ہوں، کھاتا میرے ساتھ یہ ہے، میرا فرض رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے لعلک تتقی، رک جائے بات کہنے سے، جو یہ قرآن پڑھتا ہے میرے پاس بیٹھ کے، اس کی وجہ سے اللہ نے تیرا کاروبار چمکا کے رکھا ہے، اس کی وجہ سے تیرے کاروبار میں برکت ہے، اس کی وجہ سے تیرے کاروبار میں برکت ہے، تیرے گھر میں روٹی آ رہی ہے، اس حافظ قرآن کی وجہ سے، قاری قرآن کی وجہ سے ہے، اس کی بیٹی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو قرآن کریم ضرور یاد کروائیں اور اپنے بیٹوں کو قرآن کریم ضرور یاد کروائیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے جو سنا سنائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو حافظ قرآن کے فضائل بیان کیے جائیں، قرآن کی حفظ کرنے کی فضیلتیں بیان کی جائیں، یہ پوری رات بھی تو کم ہے، لیکن مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، سنا سنائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أنت تجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم أنت تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وسخط قلوبنا وجلاء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك ومن بفضلك من سواك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم اللهم انصرهم على قلبك وعدوهم اللهم لا نلقى الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين قلبك وذلل أقدامهم وأنزل بهم بعد الذين أخرجوا من قوم المؤمنين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم تقبل كلامنا اللهم تقبل إسلامنا اللهم تقبل قيامنا وصيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل قراءتنا قرآننا اللهم تقبل قراءتنا قرآننا اللهم تقبل قراءتنا اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعافه وأكرمه له ووسعه مدخله اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن منها منهن صغار ومنهن كبار ومنهن قليل من السيف ومنهن قليل من السيف اللهم إنا نسألك الجنة والفردوس اللهم إنا نسألك الجنة والفردوس اللهم إنا نسألك الجنة والفردوس اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وذهب همومنا لا نريد نقارك فتقارك سيقارك يا نصر فريا سيدنا چھوٹے بڑے ظاہر ہے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم گناہ کرنے والے خطاکار سیاکار گناہگار خطاکار یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے معاف کرنے والا ہے ہمارا تو تیرے علاوہ کوئی اور پاتا بھی نہیں کوئی اور دستگیر بھی نہیں کوئی اور وسعت نہیں اللہ ہمارے پوچھے ہوئے حالوں کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے ظاہری بات کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے ہاتھوں میں بڑے گناہ کیے یا اللہ ہمارے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے چہرے کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے قدموں کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری زبان سے بڑے بڑے گناہ ہوتے یا اللہ اس کو بھی معاف فرما دے یا اللہ ہمارے کاموں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے یا اللہ ہمارا مکمل وجود گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے یا اللہ ہمارا مکمل وجود گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں مرد عورتیں بچے بوڑھے بیمار ہیں یا اللہ جسمانی طور پر بیمار ہیں روحانی طور پر بیمار ہیں یا اللہ تو شفا دینے والا ہے تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ کتنے ہی آباد ہیں بہنیں ہیں مائیں ہیں بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں یا اللہ جیو دعا کر کے پائے بیمار ہے روحانی بیمار ہے جسمانی بیمار ہے یا اللہ تجھے میری کیمیائی کا واسطہ یا اللہ تجھے میرے مہمان ہونے کا واسطہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما یا اللہ یہاں پہ ہمارے مسائل ہیں علی حیدر یا اللہ کی والدہ بیمار ہے ان کے والد بیمار ہے یا اللہ اپنے پاس محمد صلی کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما یا اللہ قاری صاحب ہیں ان کے والد صاحب یا اللہ ان کی
طبیعت جو یا اللہ سستی رہتی ہے یا اللہ کو صحت تندرستی والی نعمت سے نواز دے یا اللہ ہمارے امام صاحب ہمارے مرشد ہیں ہمارے مربی ہیں یا اللہ ڈاکٹر محمد ظفر صاحب ہیں یا اللہ مشفائے کام ڈاکٹر عطا فرما یا اللہ صحت تندرستی والی نعمت سے نواز دے یا اللہ صحت تندرستی والی کو نعمت سے نواز دے یا اللہ ان سے زیادہ دین کا کام دے دے یا اللہ جتنے بھی ہمارے جوانی حضرات ہیں یا اللہ ہمارے شفائے کام ڈاکٹر عطا فرما یا اللہ مسلمان فوت ہو چکے گناہگار کے تقاضات کے سیاحات کے یا اللہ گناہوں سے درگزر فرما کے جنت میں درجات بلند والا فرما یا اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا ان کی قبروں کو یا اللہ جنت الفردوس کا باغیچہ فرما یا اللہ ہمارے اس مدرسے کی معلمہ ہے یا اللہ ہماری باجی ہے یا اللہ پچھلے دنوں کے والد کو معصوم فیض صاحب کے سسر فوت ہو گئے ہیں یا اللہ بڑے ہی نیک متقی انسان تھے یا اللہ اپنی خاص رحمت سے ان کی تمام یا اللہ جو کبیرہ صغیرہ ان سے گناہ ہوئے درگزر فرما کے جنت میں درجات بلند والا فرما یا اللہ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا یا اللہ ان کی قبر کو یا اللہ تحت نگاہ نصیب فرما یا اللہ ان کی تمام نیکیاں اپنی بارگاہ میں فرما ان کی اولاد ان کے لیے سب کا لہٰذا فرما دے یا اللہ قاری صاحب نے قرآن مجید سنایا ہے ہم سے سنا ہے یا اللہ اس میں بڑی کبیاں مقامیاں کی یا اللہ کبیاں مقامیاں ضرور کرتے ہوئے اس کو یا اللہ رمضان مبارک میں ٹوٹے ٹوٹے روزے کی بارگاہ میں منظور فرما یا اللہ رب کا قیامت کی بارگاہ میں منظور فرما یا اللہ یہ ہمارا صدقہ خیرات کرنا کی بارگاہ میں منظور فرما شہری افطاری میں اٹھ کے یا اللہ شہری افطاری کا اہتمام کرنا کی بارگاہ میں منظور فرما یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا دعائیں کرنا کی بارگاہ میں منظور فرما یا اللہ تمام نیکیاں کو منظور فرما کے ہمارے یہ ذریعہ نجات بنا دے ہمارے یہ ذریعہ نجات بنا دے یا اللہ ہمارے اوپر دنیا اور آخرت میں اپنا فضل و کرم فرما یا اللہ ہمارے اوپر دنیا اور آخرت میں اپنا فضل و کرم فرما یا اللہ ہم گناہگار ضرور ہیں خطاکار ضرور ہیں سیاحکار ضرور ہیں یا اللہ تیری رحمت کی امیدوار ہے یا اللہ تیری رحمت کی امیدوار ہے یا اللہ تجھ سے تیری رضا کرتے یا اللہ تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ یہ انسان کے جتنے بھی اعمال کیے ہیں یا اللہ اس قابل کو نہیں ہے یا اللہ تین میں بڑیاں غلطیاں تھی کوتاہیاں تھی کہ قبول کر لے جیسے کہ یا اللہ تو قبول کر کے ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ تو مالک ہے ہمارا تو راضی ہے ہمارا یا اللہ تو مالک ہے ہمارا یا اللہ تو کوئی بات ہے یا اللہ تو رحمان تو رحیم غفور ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی محبت ایک طرف ہو جائے تو تیری محبت تو تیری ہمارے ساتھ زیادہ ہے یا اللہ ہر قوم کی محبت ایک طرف ہو جائے تو تیری محبت ہمارے ساتھ میں کے ساتھ ہے یا اللہ ہمارے حقوں کی نام لگ کر ہمارے ساتھ راضی ہو جائے یا اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو جائے یا اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو جائے یا اللہ ہمارے ذوق سے درود فرما کے ہمارے ساتھ راضی ہو جائے یا اللہ ہمیں توفیق دے کے قرآن کی طرف زیادہ سے زیادہ کیا کریں یا اللہ ہمیں یہ توفیق دے کے اپنے بچوں کو قرآن کے قاری بنائیں یا اللہ توفیق دے کے ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں یا اللہ یہ توفیق دے کے ہم اپنے بچوں کو یا اللہ بیٹوں کو قرآن کا حافظ قاری بنائیں یا اللہ مسلمانوں کے پاس اور حاضر ہوں ان کو ایک سال اولاد عطا فرما یا اللہ کتنے مسلمان بہنے ہیں بیٹے انہوں نے مجھے بار بار اولاد کے بارے میں لکھا یا اللہ تمام مسلمان بہنوں بیٹوں کی یا اللہ جھولیوں کو اپنی ایک سال اولاد سے کر دے یا اللہ تمام بیٹوں کی جھولیوں کو یا اللہ ایک سال اولاد سے کر دے یا اللہ بیٹیاں ہیں اولاد مدینہ اولاد یا اللہ جن کے پاس اولاد ہے اولاد کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں میں ٹھنڈک پلا دے یا اللہ ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں میں ٹھنڈک پلا دے یا اللہ ہم تجھ سے دنیا کا فائدہ نہیں کرتے یا اللہ ہم تجھ سے حضور کا سوال نہیں کرتے یا اللہ ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے یا اللہ ہمارا کوئی عہدیدار نہیں ہے یا اللہ تو ہی مالک ہے یا اللہ تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن پڑھائیے قرآن پڑھا دے یا اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن پڑھائیے قرآن پڑھا دے یا اللہ ہمارے بچوں کے سینوں میں قرآن کی محبت اجازت کروا دے ہماری بیٹیوں کے دلوں میں قرآن کی محبت کو اجازت کروا دے یا اس قرآن کے ذریعے ہمارے ہم دور فرما دے یا اس قرآن کے ذریعے ہماری تمام پریشانیاں مشکلات دور فرما دے یا اس قرآن کو ہمارے سینے کی بہار بنا دے اس قرآن کو ہمارے رزق میں کشادگی کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کے ذریعے ہمارے کاروباروں میں برکت عطا فرما دے یا اللہ سب طرف سے قرآن کی آیتوں کے مطابق چلتا رہے یا اللہ روز دے زبانوں کے اوپر یا اللہ قرآن کریم جاری ہو رسول سے یا اللہ کا پکانا آ جائے جان نکل جائے یا ایسے بہت نصیب کر دے یا
قرآن سے محبت عطا فرما، اپنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرما، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی مکمل قرآن اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ تابعین اعظام تبع تابعین اعظام علماء ائمہ اربعہ یا اللہ ائمہ اثنا عشریہ کی یا اللہ ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے عقیدوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قاری صاحب کا یہاں پہ قرآن مجید سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ قاری صاحب کو قرآن مجید سنانے کو یا اللہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے کہ ہم لوگ ہم دور فرما۔ یا اللہ قاری صاحب کا یہاں پہ قرآن مجید سنانا جن کے لیے ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ قاری صاحب کا یہ قرآن مجید سنانا جن کی اگلی زندگی میں سماجی زندگی ہوگی یا اللہ اس کو خوشحال بنا دے۔ یا اللہ قرآن کے ذریعے قاری صاحب کی سماجی زندگی کو خوشحال بنا دے۔ یا اللہ قرآن کے ذریعے سے یا اللہ قرآن قاری صاحب کے کاروباروں میں کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جتنے نے بھی یا اللہ قاری صاحب کے پیچھے قرآن سنا ہے، ایک دن سنا ہے، دو دن سنا ہے، پورا مہینہ سنا ہے، چند منٹ یا چند سیکنڈ بھی سنا ہے، یا اللہ جنہوں نے قاری صاحب کا قرآن سنا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کے لیے سے سنا ہے، ان کی تمام ہم اور غم قرآن کے ذریعے دور فرما دے۔ یا اللہ اس مدرسے میں اس مرکز جامعہ میں یا اللہ کتنی ہی بچیاں پڑھتی ہیں، بیٹیاں پڑھتی ہیں، یا اللہ دن رات محنت کر کے پڑھنے والی ہیں، یا اللہ اپنے خاص رحمت سے ان کو ہر نظام میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جتنی بھی بیٹیاں بیٹے یا اللہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کو ہر نظام میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جن بچیوں نے اس سال مفاتر مدارس کا امتحان دیا ہے یا اللہ کمزور ہے، ناتواں ہے، کم عقل ہے، یا اللہ تو عزتوں والا ہے، عزتیں دینے والا ہے، یا اللہ ہماری جتنی بھی یہاں پہ بیٹیاں پڑھ رہی ہیں یا اللہ ان کو عزتوں سے نواز دے، امتحانوں میں کامیابی عطا فرما۔ جو بچیاں بچے یہاں پہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کا قرآن مجید پڑھنا ان کے لیے قبول و منظور فرما کے ان کے والدین کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ کتنی ہی یہاں پہ بچیاں ان کے والدین ان کے رشتوں کا بار بار کرتے ہیں، یا اللہ تم سب کے ان کا اسباب ہے، یا اللہ تم طاقتوں والا حکمتوں والا قدرتوں والا ہے، یا اللہ تیرے پاس سارے وسائل ہیں، یا اللہ بچیوں کے نیک سارے رشتے یا اللہ سے ان کے نصیبوں کے نیک سارے رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنی بھی بچیوں کے والدین رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو نیک سارے رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ ان تمام بچیوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دے، یا اللہ ان کے جو شوہر ہو یا اللہ ان کی آنکھوں کی جنت والی ہو، یا ان کی آنکھوں کی جنت والی ہو، یا اللہ جو سے ماں باپ کو عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے وہ عطا فرما۔ یا اللہ میرے والدین کو یا اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میرے والدین کی یا اللہ قرآن و سنت کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ یا اللہ اس مرکز کو ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے ہمارے ساتھ کرام کے لیے جتنے بھی نمازی ہیں ان کے لیے یا اللہ سب کا جاریہ بنا دے۔ یا اللہ اس مرکز سے دیت اور امان دیت اور ایمان پیدا فرما، دیت دین کے قائدین پیدا فرما، دیت دین کے خدام پیدا فرما، دیت دین کے یا اللہ قرآن کے قاری پیدا فرما۔ یا اللہ اس مرکز کو قیامت کی قدر و دیوارت مقامات و شہادات فرما، اس مرکز کو یا اللہ اللہ کے لیے توحید کا ذریعہ بنا دے۔ یا اس مرکز کے ذریعے سے اپنے اللہ کو توحید والا بنا دے۔ یا اس مرکز کے اس مرکز کی وجہ سے اہل محلہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس مرکز کے ذریعے سے یا اہل محلہ کو قرآن و سنت سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اس مرکز کی وجہ سے اہل محلہ کو ہدایت نصیب فرما دے۔ یا اہل محلہ کے لیے ہم کی برکت اور نور فرما۔ یا ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ بچے تڑپتے ہیں یا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں محفوظ ہیں، ہماری بچے محفوظ ہیں، ہماری مائیں محفوظ ہیں۔ یا اللہ فلسطین یا اللہ ان کی بیٹیاں بھی محفوظ نہیں گئی، یا اللہ ان کے مائیں بھی محفوظ نہیں، یا اللہ ان کی بندے بھی محفوظ نہیں، یا اللہ ان کے بیٹے اور بیٹیاں یا اللہ تاجروں کو ان کی کرے کرتے، یا اللہ کو ہمارے اپنے بیٹوں کی لاشوں کو ٹکڑے چھوٹے چھوٹے جمع کرتے، یا اللہ ہماری بھیڑ یا اللہ دعاؤں کرتے، یا اللہ کو ان کے قاسم کو خدا کرتے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرو، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرو، یا اللہ ہمارے پاس مدد دے، پاکستان ان کی مدد کر ان کو اللہ مسلمان سے مدد کر دے، یا اللہ کو وسائل دے ان کی مدد کر دے۔ یا اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما۔
یا اللہ ان کو اپنا میرے شک کو بدلوں کے طریقے سے تباہ کرنے والا ہے. یا اللہ تیرا سے مقبول بھیجنے کے اوپر جھوٹی دنوں سے کم کر دیا ہے تو تباہ کروا یا اللہ تباہ کروا یا اللہ اس سے آپ نے اس کا سوال کرتے کہ مجھ ہمارے پر مسلط نہ ہو جائے. یا اللہ اس سے آپ نے اس کا سوال کرتے کہ ساری ہماری پر مسلط نہ ہو جائے. یہ کام ہمارے پر مسلط نہ ہو جائے. یا میں ان کے سامنے تمہارے پر بات کرا دوں. یا میں ان کے دشمن کے نبی کے دشمن کی ماں باپ کے دشمن عالم میں کوئی ماں کی بات کرنا ہے. یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرماؤ. یا اللہ جن مسلمان ماؤں کی حالت کرتے چھینکر کو سب رجوعی عطا فرماؤ. یا اللہ چھینکر کو سب رجوعی عطا فرماؤ. یا اللہ کوئی تنگی کی گھڑی ہے یا اللہ تیرے قرآن کہتا ہے تنگی کے بعد سامنے آتی ہے یا اللہ اب ان کو پورا سامنے والا معاملہ کروا دے. یا اللہ فلسطینیوں کو پورا سامنے والا معاملہ کروا دے. یا اللہ کے جو قائدین کے عظمت کی سبوں میں ہے یا اللہ پاس ہمیں سب کو لڑائی یاد کرنا. جو مجاہدین مجاہد جہاد میں کر رہے ہیں یا اللہ ان کے قدموں کو ثابت قدم کرنا. یا اللہ ہمارے پر کردار کے اسلام کو دلاؤ. یا اللہ جنگ شہادت جیسی میدان جہاد کو نصیب فرما. یا اللہ جنگ میدان جہاد میں شہادت جیسی کو نصیب فرما. یا اللہ دین کے لیے تبلیغ کے لیے بہت سے نکلے ہیں خالص نیت کے ساتھ گھر گھر پہ جا کے یا اللہ گھر گھر پہ جا کے دکانوں پہ جا کے شہروں سے دور چلے گئے اور ملکوں سے دوسرے ملکوں میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں. یا اللہ میرے کوشش کاوشیں بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ کی کوشش کاوشیں بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کو قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما. جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اس قابل نہیں ہے کہ جہنم کی جنگ کی برداشت کر سکے میں دنیا کی کبھی برداشت نہیں ہوتی. یا اللہ کمزور یا اللہ جہنم کی سے محفوظ فرما. یا اللہ قبر کی سختی سے محفوظ فرما. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے روزے کا نام نصیب فرما دے. یا اللہ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے روزے کا نام نصیب فرما دے. یا اللہ جتنے بھی ہمارے والدین ہیں یا اللہ ہمارے ارادہ لگیال ہے جہاں دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ کے پاس محمد سے ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغیچہ بنا دے. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغیچہ بنا دے. یا اللہ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں کہ وہ ہونے رشتے دار جب دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغیچہ بنا. یا اللہ رمضان میں جو کچھ رکھائی ہوئی یا اللہ سے درگزر فرما دے. یا اللہ رمضان کی ان باتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ رمضان کا مبارک ہے جیسے حق کا حق ادا کرنے کا ویسے متراضی کر سکے. یا اللہ ہمارے قبروں کو دور فرما دے. خدائیوں کو دور فرما دے. یا اللہ قبر میں مائیں بہنیں بیٹیاں اتفاق کو بیٹھی ہیں یا اللہ بڑا اتفاق اپنی بارگاہ میں دور فرما. یا اللہ ان کی اتفاق کو دنیا بتائی ہے کہ اللہ دور فرما دے. یا اللہ یہ چند گھڑیاں رہ گئی ہیں تیرے رمضان کی. یا اللہ یہ رمضان کی چند گھڑیوں سے ہمیں صحیح معنوں میں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان کی چند گھڑیوں میں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان کی چند گھڑیوں میں زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. کثرت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کثرت سے اپنی اولادوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.